ارشاد اقدس الہی ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب یا طرز فکر یا طرز زندگی کو اختیار کرے گا تو وہ دین، وہ مذہب، وہ طرز زندگی اور طرز بندگی ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ اور ایسا انسان اس دنیاوی زندگی سے گزرنے کے بعد جب آخرت کی دائمی زندگی میں داخل ہوگا تو اسے اس بات کا خود احساس ہو جائے گا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمہید میں قرآن مجید کی الہامی شان کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اور سادہ زبان میں عام فہم منطق کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں۔ اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کے چاروں طرف جو ماحول ہوتا ہے، انسان جو دیکھتا ہے، سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اسی سے اس کے خیالات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ان کی سب چیزوں کا عکس اس کی باتوں اور گفتگو میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی اصول قوموں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں کی تاریخ، عربوں کی تہذیب اور عربوں کا پورا تمدن ان کے اشعار میں ریکارڈ ہے۔ اسی لیے جاہلی قوم قبل اسلام زمانے کے قصیدوں کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، نظموں کو دیکھیں تو آپ اس زمانے کا ماحول ان میں جھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ عربی شاعری بہت بلند معیار ہے، واقعی پڑھنے کے قابل ہے، اور پرانے زمانے میں جاہلی دور میں جیسے شاعر عربی زبان نے پیدا کیے وہ آج بھی چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ لبید کا جواب عربی شاعری میں نہیں مل سکا، عمر قیس ایسا شاعر جیسا پیدا نہ ہو سکا۔ ایسے عظیم شاعر تھے کہ صرف اپنے دور کے نہیں بلکہ آج بھی دنیا عرب ان کا لوہا مانتی ہے۔ لیکن آپ ان کے کلام کو دیکھیے تو کیا نظر آئے گا؟ یا تو عشق و عاشقی کی باتیں دکھائی دیں گی، یا ریگستان کا منظر دکھائی دے گا، یا اونٹ آپ کو دکھائی دیں گے، بڑے خوبصورت گھوڑوں کی تعریفیں ہوں گی، یا تلوار کی تعریفیں ہوں گی، نیزے کا بیان ہوگا، یا اپنی بہادری کی داستانیں ہوں گی۔ میں نے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی زمانہ قرآن مجید کے نزول کا ہے۔ اگر کلام مجید کلام محمد ہے اور کلام خدائے محمد نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کو یہی ماحول، محدود ماحول دکھائی دینا چاہیے۔ ریگستان، نخلستان، گھوڑے وغیرہ دکھائی دینے چاہیے، اس لیے کہ محمد عربی نے اس کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ مگر عجیب و غریب بات ہے، اس زمانے کی عربی شاعری کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نخلستان کا بیان، چشموں کا بیان، ریگستان کا بیان، گھوڑوں کا بیان، یا پھر اونٹوں کا بیان ہے، تلواروں کا بیان ہے، بہادری کا بیان ہے، لوٹ مار کاٹ کا بیان ہے۔ مگر اسی ماحول میں نازل ہونے والی قرآن مجید پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پہلے ہی سورت کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر یہ کلام محمد ہوتا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سرزمین عرب کو خلق کیا، ریگستان بنائے، نخلستان بنائے، اس ریگستان کو عبور کرنے والے اونٹ بنایا۔ یہ سب ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس زمانے کا ماحول یہی تھا۔ لیکن آپ غور کیجئے اس محدود اور بند ماحول میں نازل ہونے والی کتاب کی ابتدا کیوں پر ہوتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری دنیاوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت سی دنیاوں کا، بہت سے عالموں کا تصور محمد عربی کے دماغ میں کیسا آیا اس دور میں کہ جب کہ عربوں کو اپنی خود حد کا پتہ نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کا ذکر ہے نام لے کر، اور کوئی حافظ یہاں تشریف فرما ہو تو آپ ان سے تصدیق کرا لیجئے۔ 26 پیغمبروں کا ذکر ہے، ہر پیغمبر کے لیے ملے گا کہ ہم نے اس نبی کو فلاں گاؤں میں بھیجا، فلاں قوم میں بھیجا، فلاں قبیلے میں بھیجا۔ حضرت یونس کے لیے تو قوم کی گنتی بھی بتا دی گئی کہ ہم نے ان کو 1,00,000 سوا لاکھ کے لیے بھیجا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب قرآن کا انداز ابتدا ہی ایسا چلا آ رہا ہے تو جب ہمارے رسول کا ذکر ہوگا تو ان کے لیے بھی یہ کہا جائے گا
یہ کہا جائے گا کہ ہم نے ان کو 3-4 لاکھ کے لیے مبعوث کیا۔ اگر زمین کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا کہ حجاز کا رسول بنا کر بھیجا دیا، نجد کا رسول بنا کر بھیج دیا، عربوں کا رسول بنا کر بھیج دیا۔ آپ انصاف کریں، اس جاہلیت اور جہالت کے دور میں ذہین سے ذہین انسان بھی اپنی فکر میں کتنی وضاحت دے سکتا ہے؟ عرض کر چکا ہوں کہ کلام میں ہمیشہ ماحول اور زمانے کا عکس ہوتا ہے، اس لیے کلام دیکھ کر آپ خود شاعر کا نام نہ لے سکے مگر زمانہ ضرور بتا دیں گے۔ مثلا میں آپ کے سامنے بہم افندی مرحوم کی بیت پڑھ دوں کہ عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ اگر یہ بیت آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ شاعر کا نام بتا سکے یا نہ بتا سکے، مگر آپ یہ ضرور بتا دیں گے کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب انسان چاند پر جانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جب حضور کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں معلومات محدود ہیں، دماغ بند ہے، تو وہاں بس یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو حجاز کے لیے رسول بنا کر بھیجا، عربوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، مگر اس زمانے میں نازل ہونے والا قرآن مجید نبی کے دائرے نبوت کو چھوٹے چھوٹے حلقوں اور دائروں میں محدود کرتا چلا آ رہا ہے۔ فلاں قبیلے میں بھیجا، فلاں گروہ میں بھیجا، فلاں امت میں بھیجا، مگر جب ہمارے نبی کا ذکر ہوا تو وما ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر ساری دنیاؤں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ تو یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ محدود نظر رکھنے والے انسان کا کلام نہیں، کسی اللہ کا کلام ہے جس کی نظر عالمین پر ہے۔ صلوات میں کہتا ہوں پالنے والے، تو نے ان کے دائرے کو اتنا وسیع کیوں کر دیا؟ تو شاید ارشاد ہو یہی دکھانے کے لیے کہ ہماری نظر حال پر بھی ہے، مستقبل پر بھی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آدم آئیں گے اور چلے جائیں گے، ابراہیم آئیں گے اور چلے جائیں گے، موسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے، عیسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے، ایوب آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور ان کی امت میں سے کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ زمین کو چھوڑ کر خلاؤں میں جائے۔ ہاں، محمد ہمارا آخری رسول ہے، ان کے بعد رسول آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ اصلی نہ ضمنی، نہ قادیان سے نہ ایران سے۔ ان کی رسالت آخری رسالت ہے جو قیامت تک کے لیے جاری رہے گی۔ ان کا زمانہ رسالت وہ ہوگا جب انسان چاند پر پہنچے گا، اور ان کے دور رسالت میں ہو سکتا ہے کہ انسان دوسرے سیارے پر پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے نظام شمسی میں چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری کہکشاں میں چلا جائے۔ تو انسان زمین کو چھوڑے گا تو اکڑ کر کہے گا کہ ہمارا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا، ہم نے وہ زمین ہی چھوڑ دی جب محمد عربی رسول بن کر آئے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم دائرہ کشش زمین سے باہر نکل سکتے ہو، مگر دائرہ رسالت محمد عربی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آزادار امام مظلوم کربلا صبح عاشور نمودار ہوئی تو حور تڑپ کر بسر سعد کے پاس آیا، کہا کیا واقعی حسین سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں جنگ ہوگی حور، اور ایسی جنگ ہوگی کہ کربلا کا میدان لاشوں سے پڑ جائے گا۔ کہا صلح کی کوئی صورت نہیں، کہا نہیں اب صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، بس اب تک تذب میں تھراتا پھر رہا تھا، اب حور کے ایک حصے میں تھکا رہا ہونے لگا۔ اس کے بعد حور کو حور کا ایک ساتھی قرہ بن قیس ملا، اس نے کہا اے حور، مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، مگر آج تو تھر تھر کیوں کانپ رہا ہے؟ حور نے کہا میں مرنے سے نہیں ڈرتا، مگر میرے طرف ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کدھر جاؤں۔ یہ کہتے کہتے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد بیٹے کو آواز دی، بیٹا میں مر سکتا ہوں مگر جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بیٹا دیکھ سامنے وہ جنت کا شہزادہ کھڑا ہوا ہے، اگر جنت میں چلنا ہے تو ادھر چل۔ بیٹا بھی ساتھ آ گیا، دونوں نے اپنے گھوڑے کو رفتار کے ساتھ اڑایا، دونوں لشکر کے درمیان پہنچ کر حور نے اپنا گھوڑا رکا، بیٹا بھی رکا، گھوڑے سے اتر کر بیٹے سے کہا یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے لائق نہیں ہے،
पहले रिदा मेरे चेहरे पे डाल दे, ये चेहरा छुप जाए। ए बेटा मैंने बड़ा जुर्म किया है, आज फातिमा का चमन मेरे गुस्ताखी की वजह से, मेरी नासमझी की वजह से पामाल हो जाएगा। बेटा मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बेटा यह जंजीर तो मौजूद नहीं है, कम से कम तू इतना कर कि मेरे हाथ रुमाल से बांध दे। मैं चाहता हूँ कि हुसैन के पास एक मुजरिम की शक्ल में जाऊँ। बेटे ने बाप के हाथ बांधे, चेहरे पर रिदा डाल दी, पूरा आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। हुसैन करबला में घोड़े पर सवार हुए आसमान में नजरे बारगाह इलाही में राज न्याज की बातें कर रहे थे। वो एक मर्तबा आया और तड़प कर हुसैन के पैरों से लिपट गया और कहा, फर्जंदे रसूल, ये नहीं कहा खुदा की कसम, ये नहीं कहा मेरी खता माफ़ कर दीजिए, कहा ये बताइए क्या मेरी खता माफ़ हो सकती है? मतलब ये कि जुर्म इतना बड़ा है कि हुर को उम्मीद नहीं कि मेरी खता माफ़ हो जाए। मगर जैसे ही हुर ने कहा मेरी खता माफ़ हो सकती है, हुसैन ने हुर का सर उठाया, सीने से लगा लिया और बशारत देता हुआ कहा, मैं बशारत देता हूँ कि मैंने माफ़ कर दिया, मेरे खुदा ने भी माफ़ कर दिया। और अब हुर ने सर उठाकर देखा तो देखा कि हुसैन की आंखों से आंसू जारी हैं। कहा, फर्जंदे रसूल, मैं तो अपनी खता पर रो रहा हूँ, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा, हुर, मैं तू अपनी खता पर शर्मिंदगी है और मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि जब तू दुश्मन बनकर आया था तो मैंने तेरी मेहमानी की थी, और जब दोस्त बनकर आया है तो हमारे पास पानी का एक कतरा भी नहीं कि मैं अपने मेहमान की खिदमत में पेश कर सकूँ। हुर ने कहा, फर्जंदे रसूल, ये आपकी शान करीमी थी कि आपने मेरी खता को माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने गुनाह किया है, मुझे इसका कफ़ारा अदा करना है। कहा, क्या कफ़ारा अदा करना है? कहा, शहीद तो मुझे भी होना है और मेरे लखते जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा भी शहीद होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे सामने शहीद हो, दुनिया से उठूँ तो मैं इसका दाग लेकर जाऊँ। हुसैन के लाख समझाने रोकने के बावजूद हुर ने इतना इसरार किया कि हुसैन मजबूर हो गए और कहा, अच्छा अगर तेरी यही मर्जी है तो सही। हुर का बेटा मैदान में गया। हमीद इब्न मुस्लिम जो लश्कर फिसर साथ का एक सिपाही है, इसका बयान है कि जब तक हुर का बेटा जंग करता रहा, मैं देख रहा था कि हुर के चेहरे पर जर्दी थी, क्योंकि वो डर रहा था कहीं ऐसा न हो कि इसका बेटा इसकी तरफ न चला जाए। मगर जब अपने खून में डूब गया और घोड़े से गिरा तो हुर के चेहरा सर सुर्ख हो गया। कहा, पालने वाले तेरा शुक्र है, किसी जबान में अदा करूं कि मेरी कुर्बानी तूने कबूल कर ली, मेरा कफ़ारा तेरी बारगाह में कबूल हो गया। कहने को कह तो दिया, मगर जवान बेटे का मामला था, अपनी जगह पर ठहर न सका बेटे की तरफ रवाना हुआ। मगर पहुंचा तो देखा हुसैन पहले पहुंच चुके हैं, जमीन पर बैठे हैं, फिसरे हुर का सर गोद में है, खाक खून में पाक कर रहे हैं। हुर देखता रहा। हुर के बेटे ने फातिमा की बेटी को गोद का खींच की ली। हुर लाशा उठाने को झुका, बस एक मरतबा हुसैन तड़प खड़े हो गए। हुर को सीने पर हाथ रख के पीछे हटाया। कहा, क्या मैयत उठाएगा जवान बेटे की? ये नहीं हो सकता, बाप बेटे की मैयत नहीं उठाता, मैं उठाऊंगा तेरे लाल का जनाजा। अज़ादारों, हुर के बेटे की मैयत हुसैन ने उठाई, मगर अली अकबर की लाश उठाने के लिए कोई न आया। बूढ़ा था, जवान की लाश उठाए नहीं उठती, कभी उठाते हैं, कभी जमीन पर रख देते हैं। आखिर कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए, जवान की लाश उठाई, हुसैन पीछे पीछे मातम करते हुए रवाना हो गए।